چکوال میں 9 سالہ ہانیہ واقعہ اور یہ معاملہ جو ہے اب قانونی محاذ پہ پہنچ چکا ہے۔ سانحے کی جوڈیشل انکوائری اور FIA کے ذریعے تفتیش کے لیے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ درخواست گزار کا یہ موقف ہے کہ CCD اہلکاروں نے آسٹریلوی نژاد پاکستانی خاندان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی، معصوم ہانیہ اس کا نشانہ بنی اور اس واقعے میں بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہوئی ہے اور اسے اب ٹیک اپ کر لیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، راولپنڈی سے ہمارے کورسپونڈنٹ اسرار خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اسرار، بتائیے گا یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی کیا ڈیٹیلز آئی ہے سامنے؟ السلام علیکم۔ پہلے تو فیصل بھائی اور جسمین، آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ جو واقعہ ہوا ہے جس میں یہ ایک معصوم بچی اور یہ جو فیملی ہے جن کی نیشنلٹی جو ہے آسٹریلین تھی اور یہ پاکستان آتی ہے، اور پاکستان آنے کے بعد ان کو کیا معلوم تھا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور اگر ٹائم ہو تو میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل آپ کو بتا دوں۔ جی پلیز گو آن۔ اچھا جی، دیکھیں جی، یہ جو عدیل احمد صاحب اور ان کی بیوی سدرا اور ایک ان کا جو 10 سالہ بیٹا تھا عفان اور یہ 9 سالہ بچی جو ہے ہانیہ، یہ آسٹریلیا سے جاتے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے، اور بدھ کا دن جس دن یہ سانحہ ہوا ہے 10 جون کو یہ پاکستان آتے ہیں اور اسی نیت سے آتے ہیں کہ ہم یہاں پر اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان سے ملیں گے اور ملنے کے بعد ہم واپس جو ہے آسٹریلیا جائیں گے۔ اچھا سر، اگر ہم اس پر آ سکیں کہ ابھی جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تاکہ ہم لمیٹڈ ٹائم میں اس کو کور کر پائیں کہ وہ اس میں کیا ڈیپتھ ہے اس کی؟ دیکھیں جی، امپلیمنٹیشن کی جہاں تک بات ہے کہ فوری طور پہ جب یہ سانحہ ہوا اس کے بعد DPO چکوال نے اس کے اوپر ایک FIR مقدمہ ہوا۔ پہلے اس میں جو مقدمہ ہے اس میں 322 کی دفعہ لگائی گئی لیکن جو کہ غلط تھی، اور اس کے بعد جب اس کو پریشرائز کیا گیا تو پھر اس میں تبدیلی کی گئی اور 302 جو ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا، اور جو اہلکار تھے وہ گرفتار ہوئے اور باقاعدہ وہ جو گن تھی جس سے اس نے یہ فائرنگ کی تھی وہ بھی برآمد ہو چکی ہے، جس پر عدالت نے اس کو جوڈیشل جو ہے اس میں بھیج دیا تھا جیل میں۔ اچھا، اب ہم بات کریں گے کہ پہلے یہ انکوائری پولیس کے پاس تھی اور پولیس سے جو ہے نا پھر اس کو واپس جو ہے وہ CCD کو دیا گیا ہے۔ اچھا، CCD نے باقاعدہ اس پہ ایک JIT تشکیل دی ہے، اور جو JIT کی جو پہلی اس پہ انہوں نے یہ بات جو ایکسیپٹ کی ہے کہ CCD کے جو اہلکار ہیں ان سے غلطی ہوئی ہے، جلد بازی میں یہ کام کیا گیا ہے۔ حالانکہ جو SOPs ہے اس کو فالو کرتے ہوئے پہلے وارننگ دینی چاہیے تھی، لیکن اس کو SOPs کو فالو نہیں کیا گیا اور فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں یہ سانحہ ہوا۔ اب ہم بات کریں گے کہ کل ظفر چٹھا صاحب جو ہے جو CCD کے سربراہ ہے، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے اس میں بالکل جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو JIT تشکیل دی ہوئی ہے اور مزید اس کی انکوائری جاری ہے۔ اچھا، یہاں ہم اگر بات کریں گے دوسری جانب تو میاں آصف محمود صاحب ہے، ایڈوکیٹ ہے ہائی کورٹ کے لاہور کے، انہوں نے کل ایک پٹیشن جو ہے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں داخل کی ہے، جس میں انہوں نے اس جو ان کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ عوامی مفاد غیر معمولی عوامی اہمیت کے حامل یہ جو معاملہ ہوا ہے جس میں ایک معصوم بچی اپنے جان سے گئی ہے، اور یہ صرف اور صرف CCD چکوال کے اہلکاروں کی جانب سے اندھا دھند جو فائرنگ ہوئی ہے اس فائرنگ کے نتیجے میں یہ بچی ہلاک ہوئی ہے، جاں بحق ہوئی ہے، اور جبکہ جس سے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر جو عوامی ٹرسٹ ہے، اعتماد ہے، وہ تھوڑا سا شیک ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے اسرار، آپ اس کیس پہ بنے رہیے گا، ہم آپ سے آنے والے دنوں میں اس پہ مزید ڈیٹیلز رہیں گے۔ آپ کا فی الوقت بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔